الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ چلیے، ایک سوال کہیں سے آیا ہے کہ کسی ہندو نے یا کسی ایتھیسٹ نے پوچھا ہے کہ تم مسلمان دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور باقیوں کو لعن طعن کرتے ہو کہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، یا ہندو آگ کی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ تم بھی اللہ کی عبادت تو نہیں کرتے، تم تو بیت اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ تو اس کا سوال کا جواب یہ ہے کہ ہرگز کوئی مسلمان بیت اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ ہمارا کانسیپٹ بڑا کلیئر ہے۔ ہم اللہ کی کتاب کو پڑھ کے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو مطالعہ کر کے اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ان کائناتوں کو بنانے والا اللہ ہے، اور ہمارے لیے سب سے مناسب طریقہ کار زندگی گزارنے کا یہ ہے کہ ہم اس اللہ کو وحدہ لا شریک مانیں اور اس کی عبادت کریں، اور جس طرح اس نے زندگی گزارنے کو کہی اس طرح گزاریں۔ تو ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں وہ اللہ کے حکم پہ ہوتے ہیں۔ یہیں سے شروع کرتا ہوں۔ کیا ہم بیت اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ نہیں جی نہیں۔ کیا ہم حجر اسود کی عبادت کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ تم حج پہ جاؤ تو اس حجر اسود کو بوسہ دو، اس بیت اللہ کا طواف کرو، ان دو مقامات صفا و مروہ کے درمیان دوڑ لگاؤ، اور یہاں مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے 2 نفل پڑھ دو۔ ہم اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ اللہ نے اگر ہمیں کوئی اور حکم دیا ہوتا ہم وہ مانتے۔ ثبوت کیا ہے کہ مدینہ تشریف لانے کے بعد تک بھی جب مسلمان نمازیں باجماعت پڑھنے لگ گئے تھے تو تمام مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ مکہ میں جب عبادت کرتے تھے، مدینہ حرم میں بیٹھ کے بھی، تو منہ بیت المقدس کی طرف ہوتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس پہ کوئی کلیئر حکم نہیں آیا تھا، اور پہلی جو شریعت چل رہی تھی موسوی، اس میں ادھر منہ کر کے نماز پڑھا جاتا تھا۔ تو جب حکم آیا اللہ کا کہ اب حرم کی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تو مسلمانوں نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اللہ کا حکم افضل ہے۔ جو قرآن میں تذکرہ ہے، اگرچہ اس کی تفصیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خواہش ضرور تھی اور اللہ نے پوری کر دی۔ اسی طرح جنرل حکم اللہ کا ہمیں ہے کہ اپنی نمازیں وقت پہ ادا کرو، اور اللہ کہتا ہے کہ نمازیں ہم نے مسلمانوں پہ وقت مقررہ پہ فرض کی ہیں۔ لیکن جب 9 ذی الحج کو آپ عرفات میں ہوتے ہیں، وہی اللہ میں حکم دیتا ہے کہ نہیں بھائی عصر پڑھ لی، اب یہاں سے نکلو، مغرب اور عشاء تم دونوں جا کے اکٹھی کر کے مزدلفہ میں پڑھو گے، بے شک تہجد تک پہنچو۔ تو ہمارے لیے اللہ کا حکم لازم ہے۔ جب اس نے کہا وقت پہ پڑھو، ہم نے وقت پہ پڑھی۔ جب اس نے کہا علیحدہ پڑھو، ہم نے علیحدہ دوسری جگہ جا کے پڑھی۔ ہمیں جنرل حکم ہے اللہ کا، رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث سنت ہے، ان کا طریقہ کار ہے کہ صاف ستھرے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، ناخن ترشمائیں، بال ترشمائیں۔ ہم کرتے ہیں، اللہ کا حکم ہے۔ حج کے دنوں میں اللہ 4 کاموں سے منع کر دیتا ہے، ہم نہیں کرتے۔ تو مسلمان کا ایسنس بڑا کلیئر ہے۔ جب اللہ کا حکم آ گیا، ہم نے اللہ کا حکم ماننا ہے، چاہے اس میں نفس آڑے آئے، چاہے خواہش آڑے آئے، چاہے دنیا آڑے آئے، یا چاہے اللہ کا ہی کوئی پرانا حکم آڑے آئے، ہم نے اللہ کا حکم ماننا ہے۔ تو ہم کسی پیغمبر کی بھی عبادت نہیں کرتے۔ ہم رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی اللہ کے بعد سب سے محترم، مکرم، ویلیویبل ہستی سمجھتے ہیں، عبادت ان کی نہیں کرتے۔ ہم جب ان کے روزے پہ حاضر ہوتے ہیں، ہم سلام پیش کرتے ہیں، سجدہ نہیں کرتے۔ اس سے وہ ہماری گفتگو کو اور سینٹ اٹھ کی تھی وہ بھی جڑ جائے گی کہ ہم کسی ولی کو سجدہ نہیں کرتے، سجدہ ہم اللہ کو کرتے ہیں، مانگتے ہم اللہ سے ہیں، دیتا بھی وہی ہے۔ تو ہم بڑے کلیئر ہیں، ایک اللہ الحمدللہ رب العالمین، اور عالمین کا رب ہے، ہمارا رب وہی ہے۔ ان کے بعد سب کچھ ہے، ہم ان کے علاوہ کسی کی نہ بات مانتے ہیں نہ کسی کو محترم گردانتے ہیں۔ جس کسی کو محترم گردانتے ہیں ان کے کہنے پہ گردانتے ہیں، جس کسی کی عزت کرتے ہیں ان کے کہنے پہ کرتے ہیں۔ شیطان پہ لعنت بھیجتے ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے۔ رسول پہ درود بھیجتے ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ کا حکم دین کا بنیادی سب سے اہم فاؤنڈیشن ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔